اس جماعت میں سے 2 آدمی زندہ رکھے گئے، ان میں سے ایک تو مجاع بن مرارہ تھا اور دوسرا ساریہ بن عامر تھا۔ ساریہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اگر آپ یمامہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجاع کو ضرور زندہ رکھیے گا۔ چنانچہ آپ نے مجاع کو اپنی بیوی ام تمیم کے حوالے کر دیا اور بیڑیاں پہنا دیں۔ اس کے بعد آپ یمامہ کی طرف بڑھے اور ریت کے ایک ٹیلہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں سے یمامہ نظر آتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اہل یمامہ مسلمہ کی سرگردگی میں مقابلہ کے لیے برآمد ہوئے، مگر اس سے قبل مسلمہ نے رحال کو اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی مسند پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے پاس عمائدین اور اشراف بھی تشریف رکھتے تھے۔ فوجیں میدان وصاف میں مقابل تھیں۔ بنی حنیفہ کی سمت آپ نے اچانک روشنی دیکھی تو فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے ان میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ مجاع بھی اس وقت بیڑیوں میں جھگڑا حضرت خالد بن ولید کے حکم میں موجود یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس نے بھی اس روشنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا، اے محترم سردار، آپ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ دراصل یوں نہیں، بلکہ یہ چمک بنی حنیفہ کی ہندی تلواروں کی ہے، جن کی لڑائی میں ناکارہ ہو جانے کے خوف سے انہوں نے انہیں نرم کرنے کے لیے دھوپ میں رکھا ہوا ہے۔ اور سچ بھی یہی تھا۔ مسلمہ نے ایک جماعت اپنے معتمد سردار نہار اور رحال کی سرگردگی میں روانہ کی۔ اس کا مقابلہ حضرت زید بن خطاب کے ساتھ ہوا۔ دونوں میں خوب مقابلہ ہوا، مگر نہار اور رحال اس معرکہ میں واصل جہنم ہوا۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو قدرے پسپائی اختیار کرنا پڑی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی مسلمانوں کے قدم جم چکے تھے۔ اسی افراتفری میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد بھلا ہمارا کہاں مقام ہو سکتا ہے؟ آپ خوب زور و شور سے لڑے یہاں تک کہ آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ حضرت عبیر بن عمیر سے مذکور ہے کہ اس جنگ میں رحال حضرت زید بن خطاب کے مقابل موجود تھا۔ جب معرکہ شروع ہوا تو دونوں نے صف بندی شروع کی۔ حضرت زید نے فرمایا، اے رحال، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم نے واللہ سچا مذہب ترک کیا ہے۔ اب میں تمہیں جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں اس میں تمہارے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے، یعنی تم توبہ کر لو اور دوبارہ اس مذہب کو اختیار کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سن کر رحال نے جواب نہ دیا بلکہ تلوار سے حملہ کر دیا۔ دونوں میں زوردار مقابلہ ہوا، مگر آخرکار اس نے جہنم کی طرف رخ کیا۔ اسی طرح بنی حنیفہ کے متعدد ذی حیثیت رئیس موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آخر ان لوگوں نے باہم معاہدہ کیا اور ایک بہت ہی زوردار حملہ مسلمانوں پر کیا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان اپنی خیمہ گاہ تک پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کے خیموں کی ترابیں تک کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت زید بن خطاب اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی آخری دم تک دشمنوں کے مقابلہ میں جان قربان کرنے کی قسم کھائی اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی موت کی قسم لی۔ اس روز جنوب کی طرف سے آندھی چل رہی تھی جس سے اچھا خاصا فضا پر غبار چھایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن خطاب نے فرمایا کہ میں تو اب کسی سے کوئی بھی بات نہ کروں گا تا وقت ہے کہ میں دشمن کو مار نہ بگاؤں یا اس کوشش میں خود شہید ہو کر اللہ کے پاس نہ پہنچوں اور اس سے اپنا واقعہ نہ بیان کروں۔ اے لوگو، دانت پیس کر دشمن پر پل پڑو اور بڑھتے چلے جاؤ۔ چنانچہ سب نے یہی کیا اور دشمن کو پھر ان کے سابقہ مقام تک دھکیل دیا، بلکہ اس سے بھی پیچھے تک دھکیل کر ان کی چھاؤنی تک پہنچا دیا، مگر اس معرکہ میں حضرت زید بن خطاب نے رتبہ شہادت حاصل کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اہل اسلام سے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم اللہ والے ہو اور وہ شیطان کے پیروکار، غلبہ صرف اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کے لیے ہے، لہذا آپ میرے سامنے ایسی ہی داد و مردانگی دو جیسی کہ میں تمہارے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ کیا شان تھی ہمارے بزرگوں کی کہ وہ پہلے خود اپنی مثال پیش کرتے اور پھر دوسروں سے امید کرتے تھے۔ یہ ارشاد فرما کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس زور سے حملہ کیا کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے اور دشمنوں تک دور تک دھکیلتے چلے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی اہل اسلام سے فرمایا، اے اہل قرآن، آج تم لوگ اپنے اعلیٰ اعمال کے ساتھ قرآن کو زینت دو۔ آپ نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ زبردست حملہ کیا اور اپنے سامنے کے تمام دشمنوں کو دور کر دیا۔ آپ زبردست دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دور تک نکل گئے۔
آپ اس طرح دشمنوں میں بری طرح گر گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عام حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ ایسا کرو کہ دشمنوں کو میرے عقب سے حملہ آور نہ ہونے دینا۔ آپ نے اس طرح حملہ کیا کہ بہت جلد آپ مسلمہ کے بہت ہی قریب پہنچ گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنا علم حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ یہ مجھے کیوں دیا گیا ہے۔ غالباً آپ لوگ یہ کہیں گے کہ چونکہ آپ حافظ قرآن ہیں اس لیے آپ بھی دوسرے صاحب کی طرح آخری دم تک دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ بے شک یہی وجہ ہے۔ اب آپ جانیے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہا تو میں برا حامل قرآن بنوں گا۔ یاد رہے کہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے قبل یہ علم حضرت عبداللہ بن حفص رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت دشمنوں نے اہل اسلام کو ان کے خیموں تک پسپا ہونے پر مجبور کیا تو مجاع نے بنی حنیفہ کے حملہ آوروں سے کہا کہ تم لوگ عورتوں سے کیوں الجھ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے مردوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یہ وہی وقت تھا جب مسلمانوں نے باہم موت کی بیعت کی تھی۔ اس کے بعد بنی حنیفہ وہاں سے پلٹ آئے تھے۔ اسی بیعت کے بعد ہی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شہادت حاصل کی۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے بڑے دکھ کے ساتھ انہیں ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، بھلا تم نے اپنے چچا زید سے پہلے جان کیوں نہ دے دی؟ تم نے یہ کس طرح گوارا کیا کہ تمہارے چچا جان تو اپنی جان دے دیں اور تم زندہ رہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک معروف صحابی رسول تھے۔ آپ نامور محدث اور امام زمانہ تھے۔ آپ نے اپنے والد کے حضور عرض کی کہ محترم والد صاحب، میں تو خود شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا تھا مگر میرے نفس نے تحمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا اور بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت سبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فرمایا، اے عبداللہ، تم میرے سامنے بھلا کیسے آئے؟ تم کہیں روپوش کیوں نہ ہو گئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گلوگیر آواز میں عرض کی کہ محترم والد صاحب، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش اور درخواست کو قبول فرما لیا۔ میں نے بھی شہادت کی تمنا کی مگر میری درخواست قبول نہ ہوئی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس جنگ میں مہاجرین اور انصار نے اہل بادیہ کو اور اہل بادیہ نے انصار کو اپنے سے علیحدہ علیحدہ صف بستہ کیا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ باہم امتیاز رہے اور میدان معرکہ سے فرار ہونے میں غیرت اور شرم آئے اور معلوم ہو سکے کہ کس سمت سے دشمن کی یورش ہوتی ہے۔ اس تجویز پر ہی عمل کیا گیا۔ اس بستی والوں نے اہل بادیہ سے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں شہر والوں سے جنگ کرنے میں زیادہ ماہر ہیں۔ اہل بادیہ نے ان سے کہا کہ شہروں کے باشندے اچھے لڑنے والے نہیں ہوا کرتے، ان کو معلوم ہی کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ جب ہم الگ الگ صف بستہ ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ دشمن کی یورش اور غلبہ کس سمت سے ہوتا ہے۔ اس طرح صف بندی کے بعد ہی جنگ شروع ہوئی اور جس قدر ہلاکت خیز اور خون ریز یہ جنگ ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دونوں فریقوں یعنی اہل بادیہ اور شہر والوں نے ایسی شجاعت اور ثابت قدمی دکھائی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بے اختیار تیر سے مرتدوں کے نامور سردار محکم کو واصل جہنم کیا تھا اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مرتدوں کے ایک اور نامور سردار نہار الرجال بن عنفا کو ہلاک کیا تھا۔ اسی معرکہ میں شریک بنی سہیم کے ایک شخص نے روایت کی ہے کہ جب جنگ نے بہت شدت اختیار کر لی اور یہ نوبت آ گئی کہ کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا اور کبھی کسی کا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ تمام مسلمان قبائل الگ الگ ہو کر لڑے تاکہ ہر قبیلہ کی جوان مردی اور کارگزاری نمایاں ہو سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ کس سمت سے مسلمانوں پر مرتدوں کا حملہ اور غلبہ ہو رہا ہے۔ اس تجویز کے بعد تمام قبائل ہی اپنے اپنے سرداروں کے پرچموں کے تحت مارکہ کاردار میں جم گئے۔ اب سب نے دشمن کا مقابلہ شروع کیا۔ اہل بادیہ نے کہا کہ آج ان شہریوں کو لڑائی کا مزہ معلوم ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی، کیونکہ انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مسلمہ اپنی جگہ جمع رہا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں نے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر ایک مرتبہ پھر مجبور کر دیا تھا۔